والسلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ ہم سب تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ ہم سے جو ہو سکا رات اپنی عبادت کی، تلاوت کی، ذکر کیا. اے اللہ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے کیا تیری توفیق سے کیا ہے اور آئندہ بھی جو کریں گے تیری توفیق سے کریں گے. اے اللہ اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک مرتبہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے. اے اللہ تو نے توفیق دی تلاوت کرنے کی، تو نے توفیق دی نماز پڑھنے کی، تو نے توفیق دی ذکر کرنے کی. اے اللہ ہم ہر وقت ہر لمحہ تیری توفیق کے محتاج ہیں. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی ہے اللہ اس میں بھی ہمیں توفیق سے نواز دے. اے اللہ ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا دے. اے اللہ ہر مسلمان کو نمازی بنا دے. اے اللہ جس طرح آج مسجد آباد ہے اسی طرح روزانہ مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے. اے اللہ جس طرح ہم نے آج رات کی عبادت کی ہے اے اللہ ہر رات کی عبادت کرنے والا بنا دے. اے اللہ رمضان کے مبارک مقدس مہینہ آنے والا ہے. اے اللہ اس مہینے کی شایع نشان استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی عبادت کی، ذکر کی، شکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب جھولی پھیلائے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو. اے لوگوں تم سب کے سب بھکاری ہو. اور آپ نے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء. صدقہ فقیروں کو دیا جاتا ہے. اے اللہ ہم فقیر ہیں. اے اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں. اے اللہ اپنی کریمی کا صدقہ ہمیں عطا فرما دیجیے. اپنی رحیمی کا صدقہ ہمیں عطا فرما دیجیے. اپنی ستاری کا صدقہ ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہم سب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں. اے اللہ ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے. اے اللہ رات دن ہم سرکشی کر رہے ہیں. ہمارے جسم کا ایک عضو سرکشی کر رہا ہے. ایک روما تیری نافرمانی کر رہا ہے. اے اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں تیرے دربار میں. اے اللہ ہم اقراری مسلم ہیں. جس طریقے سے مسلم اقرار کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے اور میں نے ڈاکہ ڈرایا ہے لیکن وہ اپنی بیوی کے بیوہ ہونے کا واسطہ دیتا ہے، اپنے بچوں کی یتیمی کا واسطہ دیتا ہے. اللہ اسی طرح ہم اقراری مسلم ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے بڑے بڑے گناہ کیا ہے، کھلے میں بھی کیا ہے، چھپ کر کے بھی کیا ہے. اے اللہ صغیرہ بھی کیا ہے، کبیرہ بھی کیا ہے. اے اللہ ہماری خلوتیں آج گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. اے اللہ ہماری خلوتیں آج گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. اے اللہ ہم تنہائیوں میں بھی خوب گناہ کر رہے ہیں. اے اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ تو دیکھتے ہیں. اے اللہ سارے دروازوں کو بند کر دیں، کھڑکیوں کو بند کر دیں لیکن آپ تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ بند کمرے میں ہم نے گناہ کیا ہے لیکن اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اور تجھے اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے دل کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم سب آپ کے محبوب کے امتی ہیں. اے اللہ یہ نسبت ہمارے لیے کافی ہے. اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ کر ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ کر ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ اگر تم نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اے اللہ ہم خسارے میں پڑ جائیں گے. اے اللہ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ
اللہ تیرے پیغمبر کے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا تھا، ان کے کنویں میں لے جا کے پھینک دیا تھا، لیکن ایک وقت آیا جب بھائیوں نے معافی مانگا اپنے بھائی سے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اللہ یوسف کریم تھے، انہوں نے کرم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ تیرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد جو جانی دشمن تھے، بڑے بڑے دشمن تھے، ان کو بھی آپ نے یہ کہہ کے معاف کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، آج ان پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ وہ بھی کریم تھے، اللہ تو لوگ کا تمام کریموں سے بڑا کریم ہے، تمام رحیموں سے بڑا رحیم ہے۔ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تو بھی ہمیں فرما دے اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ میرے بندو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میرے بندو ہم نے جہنم سے تمہیں آزاد کر دیا۔ اے اللہ آپ بھی دھرم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ اپنی رحمت کی برسات کر دیجیے۔ اے اللہ ہم سب گناہوں میں لکھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے جسم کا ایک ایک بار گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ ایک ایک ہڈی سے ہمارے گناہ ٹپک رہے ہیں۔ اے اللہ بچہ جب گندا ہو جاتا ہے، غلاظت لگا لیتا ہے، ماں اسے نہلا دھلا کر اور صاف کپڑے پہنا کر پھر اس کو سینے سے لگا کے پیار کرنے لگتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب گناہوں میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ اپنی مغفرت کے پانی سے ہمیں دھو دیجیے، اللہ اپنے رحمت کے پانی سے ہمیں دھو دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے ارادوں کو صاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیرے سامنے، اللہ ہم کام بلاتے ہیں تیرے سامنے کہ اب آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے، صغیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اللہ تو وہ رب ہے کہ فرعون جیسا شخص جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور انا ربکم الاعلی کہا تھا، لیکن آپ نے اپنے دونوں پیغمبر کو کہا جاؤ فرعون کے پاس فقولا لہ قولا لینا، دیکھو فرعون سے نرم نرم بات کرنا۔ اللہ وہ ظالم جس نے خدائی دعویٰ کیا، آپ نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ اس سے نرم نرم اور آسانی سے بات کرنا۔ اللہ ہم تو سجدہ کر کے ناک لگا کر اعتراف کرتے ہیں اور کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ آپ اعلیٰ ہیں، آپ بالا ہیں، اللہ سب سے اعلیٰ بالا ہے۔ اللہ تو بھی ہمارے ساتھ نرمی فرما دے، اللہ تو بھی ہمارے ساتھ نرمی فرما دے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ابھی نے فرمایا ہے کہ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمارے ہر اعتبار سے کمزور ہے، اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجیے، اللہ ہمارا سہارا بن جائیے، ہمارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ یہ امت پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے، اللہ پوری دنیا میں یہودیت کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں عیسائیت کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اللہ اگر کوئی لاوارث ہے تو تیرے محبوب کی امت، اللہ یتیم ہو گئے ہیں، اللہ ہر طرح دھکے کھا رہے ہیں، اللہ ذلت والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ خسرت دنیا اور آخرت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں برباد ہونے سے بچا لے، اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لے، اللہ دشمن ہمارے کام پہ لگا ہوا ہے، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ دشمنوں کو سازشوں کو ناکام فرما، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کال بیکار نہیں کر سکتی، لیکن اللہ اگر تو نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہر کوئی ہمیں آگے کہا رہا ہے۔ اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ یہ مجمع تجھے بنانے کے لیے آیا ہے، اللہ یہ مجمع تجھے بنانے کے لیے آیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ایک مرتبہ محبت سے ہمیں دیکھ لیجیے، اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ لیجیے، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ امت کی کشتی پار لگ جائے گی، اللہ محبت سے ہمیں دیکھ لیجیے، اللہ ہمیں نے تو قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو مانگنے والوں کو جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، اللہ ہم سب مانگ رہے ہیں تجھ سے، اللہ تو نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ ان کو مت جھڑکنا، اللہ تو بھی ہمیں نہ جھڑک، اللہ تو بھی ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں حفاظت دیجیے، اللہ ہمیں حفاظت دیجیے، اللہ ہماری کالی ڈوریوں کو بات دیجیے، اللہ ہماری کالی ڈوریوں کو بات دیجیے، اللہ اللہ ہم پر سب کچھ
اللہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں. اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں. اللہ تو بھی اپنے نظر بگا دے گا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ ہم کس دروازے پہ جائیں گے اللہ؟ تو نے اگر ہمیں دھتکار دیا اللہ برباد ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے, ہمارے بچوں کو قبول فرما لیجیے, ہمارے جوانوں کو قبول فرما لیجیے, ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما لیجیے, ہماری ماں بہنوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ پوری امت کو قبول فرما لیجیے. اللہ پوری امت کو قبول فرما لیجیے. اللہ نیک بندے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ بڑے بڑے ظالموں کو تو نے معاف کیا ہے. اللہ 99 شخص نے ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. حدیث میں آیا ہے کہ جناب نے اس کو معاف کر دیا اور آپ نے فرشتوں کو بھیج کر کے اس کا فیصلہ کرانے کے لیے کہ وہ توبہ کرنے جا رہا تھا. اللہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پہنچنے والا تھا تو اس وقت اس کی روح قبض ہو گئی. فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہوا. نیکی والا فرشتہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا, بدی والے فرشتے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے. ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ زمین کو تان کر دیکھ لو یہ گناہ والی بستی کے قریب ہے کہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے. اللہ ہم نے زمین کو حکم دے دیا تھا, وہ زمین سمٹ گئی تھی اللہ, اور وہ بندہ نیک لوگوں سے قریب ہو گیا تھا. آپ نے بہانہ بنا کر اسے معاف کر دیا تھا. اللہ حجاج بن یوسف ایسا ظالم جس نے بہت قتل کیا تھا, بہت ظلم کیا تھا, اللہ جب اس کے موت کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا تو بڑا ظالم ہے, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. تو حجاج رونے لگا, ایڑیاں لگنے لگا اور کہنے لگا اللہ ساری دنیا والے ہماری مغفرت سے مایوس ہو گئے تو کیا میں بھی مایوس ہو جاؤں؟ کیا میں بھی مایوس ہو جاؤں؟ اللہ پوری دنیا والے ہماری مغفرت سے مایوس ہو گئے تو کیا میں بھی مایوس ہو جاؤں؟ اللہ یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا. حضرت حسن بصری کو کسی نے جا کے بتایا کہ حجاج نے مرنے کے وقت یہ کلمہ کہا تھا تو حضرت حسن بصری نے فرمایا تب تو جن کی زبان رک گئی وہ کہنا چاہتے تھے تب تو یقیناً اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا. حجاج جیسے ظالم کو معاف کرنے والے کو نا آج پوری دنیا ہم پر مغفرت سے مایوس ہو گئی ہے. اللہ وہ جان رہے کہ مسلمان سو رہے ہیں, اللہ جاگنے والے نہیں ہیں. اللہ اس امت کو بیدار کر دیجیے. اللہ ہم لڑائی میں کے کھڑے ہو تو حیران رہ جائے. اللہ ہمارا روپ ڈال دیجیے غیروں کے قلوب میں. اللہ یہ سوئی امت کو جگا دیجیے. اللہ بہت سو چکے ہیں ہم, اللہ ہمیں بیدار کروا دیجیے. اللہ ہمارے جوانوں کو جگا دیجیے. اللہ یہ جوان آج برباد ہو رہے ہیں, یہ جوان پہلے آج برباد ہو رہی ہے, وہ کیا جا کر شادیاں کر رہی ہے. اللہ مدت ہو کے زندگی گزار رہی ہے. اللہ ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا اللہ ایسی زندگی نہیں چاہیے, اللہ ایسی زندگی نہیں چاہیے. اللہ 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 ہوا کی اللہ رحمت کی ہوائیں چلا دے. اللہ اللہ حیا کا ماحول پیدا فرما دے. اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے. اللہ ہمیں جو بیمار ہے سب کو شفا کامل عطا فرما. اللہ جو تیرے بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما. اللہ ہمیشہ شریف کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. اللہ ہمیں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. اللہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا بنے کی طاقت امت خسرہ کا دیدار کرتے رہتے ہیں. اللہ ساری پریشانی کو دور کر دے. اللہ جو بیماری ہے کورونا کی بیماری, اللہ دنیا کی کوئی طاقت مل کر اس کو ہٹا نہیں سکتی اگر تو نہ چاہے. اللہ پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں جا سکتی. اللہ تو ہی بیماری بھیجتا ہے, تو ہی شفا دیتا ہے. وہی مریض صبح یقین. اللہ جب ہمارے شامت اعمال سے بیماری ہم پر آتی ہے تو ہی شفا دیتا ہے. اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت کرنا. اللہ ہمارے محلے والوں کی حفاظت کرنا. اللہ ہمارے شہر کی حفاظت کرنا. اللہ ہمارے صوبے کی حفاظت کرنا. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنا. اللہ پورے عالم کی حفاظت کرنا. اللہ ہم سے آپ راضی ہو جائے, اس بیماری کو ہٹا دیجیے. اللہ اس بیماری نے ہم سب کے کمر کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے. اللہ مدارس بند ہو گئے ہیں, مراکز بند ہو گئے ہیں. اللہ اللہ خطرہ بنا ہوا ہماری امانوں کے لیے خطرہ بنا ہے. اللہ اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مراکز کی حفاظت فرما. اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھانے والا بنا دے. اللہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے لکھپتی بن جائیں, ہمارے بچے کروڑپتی بن جائیں. ہم تو یہ چاہتے کہ ہمارے بچے صحابی جیسے بن جائیں, ہمارے بچے حسن حسین
اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما لیجیے اللہ، ہمارے بچوں کو قبول فرما لیجیے اللہ، اے اللہ اے اللہ ہم سب کی طرف سے آقا مکی مدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پہنچا دیجیے، اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ آج امت شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر، آنسو بہائے اپنے گناہوں پر، اے اللہ آپ راضی ہو جائیں گے تو بھی راضی ہو جائیں گے، اے اللہ جب ہم گناہ کرتے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اے اللہ معاف کر کے شیطان کو ذلیل کر دیجیے اللہ، آپ معاف کریں گے شیطان ذلیل ہوگا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اے اللہ تیرے محبوب خوش ہو جائیں گے، اے اللہ اس امت کی پیڑھی بنا دیجیے اللہ، اس امت کی پیڑھی بنا دیجیے اللہ، اے اللہ تیرے محبوب کی امت ہے، اے اللہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو غیر ہمیں تانا دے گے کہ مسلمانوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اے اللہ ہم تجھے بھولے ہوئے تو ہم کو بھول جا، اے اللہ ہم تجھے بھولے ہوئے اللہ، اے اللہ تو ہمیں نہ بھول جا اللہ، والدین بچوں کو نہیں بولا کرتے، بچے بول جاتے والدین کو، اللہ تو ہمیں نہ بھول جا، اللہ اے اللہ ہمیں معاف کرتے اللہ، اللہ ہمیں معاف کرتے اللہ، ہم سے معافی مانگے آپ سے اللہ، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ اس بندے میں کوئی تو ایسا ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے، کوئی تو ایسا ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے اللہ، اسی کے واسطے سے ہمیں معاف کر دیجیے، اسی کے واسطے سے ہمیں معاف کر دیجیے اللہ، اللہ ہمارے بچوں کے آنسوؤں کو قبول فرما لیجیے، یہ بچے معصوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں، اللہ ان سے گناہ نہیں ہوا ہے، اللہ انہی کے آنسوؤں کو قبول کر لیجیے، اللہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دیجیے، اللہ اسی وقت پچھلے سال لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، مسجد میلاد بھی اللہ ہمارا چاہتے تھے، اللہ تیرے دروازہ بند کر دیا گیا تھا ہمارے پر، اللہ مسجدوں کا تالے لگا دیا گیا تھا، اللہ اسی شب برات میں ہمارا چاہتے تھے، لیکن اللہ مسجدیں بند کر دی گئی تھی، اللہ دوبارہ بدی ہمیں نہ دکھا اللہ، وہ دوبارہ بدی ہمیں نہ دکھا اللہ، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ ہم مسجدوں کا آباد کریں گے، اللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، اللہ ہم روزے کی پابندی کریں گے، اللہ ہم تلاوت کی پابندی کریں گے، اللہ ہمیں توفیق دے دیجیے اور ان چیزوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اللہ آسان فرما دیجیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دیجیے، اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے عرفان بھائی کا بیٹا محمد فیضان اس کی کتنی دیر ہو گئی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیجیے، اور بھی جتنے تیرے بندے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ جو تیرے بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات دن کو ایک سال میں مرنا ہوتا ہے دلی سے تیار ہو جاتی ہے، اے اللہ کہ ہمارا نام آ گیا ہو، اے اللہ ایمان پر ہمیں زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اے اللہ دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، تیری شہادت اور تیرے نبی کی شہادت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ اس دنیا سے جائے، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ سوئے خاتمہ کے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا،